الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، حضرات محترم، یہ ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 69 ہے. اس کا موضوع ہے صدقہ و خیرات کے فضائل و آداب. زکوٰۃ، عشر اور صدقہ فطر کی تفصیل کورس کے سبق نمبر 48 اور 49 میں بیان ہو چکی ہے. اس سبق میں زکوٰۃ، عشر اور صدقہ فطر کے مخصوص احکام کے علاوہ عام طور پر نیک کاموں میں مال خرچ کرنے کی تفصیل بیان کی جائے گی. یہ سبق 5 نکات پر مشتمل ہے. نمبر 1، صدقہ و خیرات کا ثواب. نمبر 2، صدقہ و خیرات کرنے کے فائدے. نمبر 3، نیکی میں مال خرچ کرنے کی صورتیں. نمبر 4، صدقہ قبول ہونے کی 5 شرطیں. نمبر 5، صدقہ جاریہ کی فضیلت اور طریقے. اب ان کی تفصیل دیکھیے. نمبر 1، صدقہ و خیرات کا ثواب. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ. کون ہے جو اللہ کو اچھے طریقے پر قرض دے تاکہ وہ اسے اس کے مفاد میں اتنا بڑھائے چڑھائے کہ وہ بدرجہ زیادہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ کو قرض دینے سے مراد اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. اس میں غریبوں کی امداد بھی داخل ہے اور نیکی کے دوسرے کاموں میں خرچ کرنا بھی داخل ہے. اسے مجازی طور پر قرض کہا گیا ہے کیونکہ اس کا بدلہ ثواب کی صورت میں دیا جائے گا. اور اچھے طریقے کا مطلب یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دیا جائے، دکھاوا یا دنیا میں بدلہ لینا مقصود نہ ہو. اور اگر کسی کو قرض دیا جائے تو اس پر سود کا مطالبہ نہ ہو. اس آیت میں نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ کو قرض دینا فرمایا گیا ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی بہت زیادہ ترغیب اور تاکید معلوم ہوئی، خصوصاً جب کہ 1 روپیہ بھی خرچ کرنے کا ثواب بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر دیا جاتا ہے. نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تم جو بھی خرچ کرو گے اس پر تمہیں ثواب ملے گا، حتیٰ کہ اپنی بیوی کو جو کھلاتے ہو اس پر بھی. نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ہر مسلمان کے ذمے کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا ضروری ہے. صحابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی، اگر اس کے پاس مال نہ ہو؟ آپ نے فرمایا: اپنے ہاتھوں سے کچھ محنت کرے اور مال حاصل کر کے اپنے بھی کام میں لائے اور صدقہ بھی کرے. لوگوں نے عرض کیا: اگر ایسے نہ کر سکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی پریشان حاجت مند کی مدد کر دے. لوگوں نے عرض کیا: اگر یہ بھی نہ کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بھلائی کرے اور برائی چھوڑ دے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے. اس حدیث میں ان سب کاموں کو صدقہ اس وجہ سے فرمایا کہ جیسے صدقہ سے مخلوق کو نفع پہنچتا ہے، ان کاموں سے بھی نفع پہنچتا ہے. ورنہ صدقہ کے اصلی معنی تو اللہ کی راہ میں مال دینے کے ہیں، اور ثواب ملنے کی وجہ سے ہر نیک کام کو بھی صدقہ کہا جاتا ہے. نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: صدقے کی 1 کھجور کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑھتا ہے، حتیٰ کہ پہاڑ سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے. نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صدقہ کرو. ایک آدمی نے عرض کیا: یا رسول اللہ، میرے پاس 1 دینار ہے. آپ نے فرمایا: اسے اپنے اوپر خرچ کرو. اس نے کہا: میرے پاس 1 اور بھی ہے. آپ نے فرمایا: اسے اپنی بیوی پر خرچ کرو. اس نے کہا: میرے پاس 1 اور بھی ہے. آپ نے فرمایا: اسے اپنی اولاد پر خرچ کرو. اس نے کہا: میرے پاس 1 اور بھی ہے. آپ نے فرمایا: اسے اپنے خادم پر خرچ کرو. اس نے کہا: میرے پاس 1 اور بھی ہے. آپ نے فرمایا: تمہیں بہتر معلوم ہے کہ اس کے بعد کس پر خرچ کرنا ہے. نمبر 2، صدقہ و خیرات کرنے کے فائدے. محترم سامعین، صدقہ و خیرات کے کچھ فائدے درج ذیل ہیں. نمبر 1، مال میں وسعت اور برکت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. سود مٹانا اور صدقہ بڑھانا آخرت کے اعتبار سے تو ہے ہی، تاہم اس کے کچھ فائدے دنیا ہی میں معلوم ہو جاتے ہیں کہ مال محفوظ ہو جاتا ہے اور آدمی کے کام آتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ما نقصت صدقۃ من مال. صدقہ مال کم نہیں کرتا.
نمبر 2، بلائیں دور ہوتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں تمہیں صدقے کا حکم دیتا ہوں کیونکہ اس کی مثال ایسے آدمی کی ہے جسے دشمن نے قید کر لیا ہو اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ باندھ کر اسے قتل کرنے کے لیے لے چلے ہوں، اور وہ کہے میرا سارا مال لے لو اور چھوڑ دو، اس طرح اس نے اپنی جان چھڑا لی۔ نمبر 3، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ، صدقہ گناہ کو بجھاتا ہے۔ نمبر 4، فرشتوں کی دعا ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، روزانہ 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو عوض دے، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ روکنے والے کو ہلاکت دے۔ نمبر 5، صدقہ آدمی کے ایمان کی دلیل بنتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وَالصَّدَقَةُ بُرْہان، صدقہ کرنا ایمان کی دلیل ہے۔ نمبر 6، صدقہ کرنے سے قیامت کے دن سایہ ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یفصل بین الناس، قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں میں فیصلہ ہو جائے۔ نمبر 7، جنت کا ایک دروازہ باب الصدقہ ہے، جو شخص نفلی صدقہ کثرت سے کرتا ہو اسے اس دروازے سے جنت میں داخل ہونے کے لیے بلایا جائے گا۔ نمبر 3، نیکی میں مال خرچ کرنے کی صورتیں۔ نمبر 1، اپنے آپ پر خرچ کرنا۔ نمبر 2، اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرنا۔ نمبر 3، والدین پر خرچ کرنا۔ نمبر 4، اپنے بہن بھائیوں اور دوسرے رشتہ داروں پر خرچ کرنا۔ نمبر 5، قرض دینا۔ نمبر 6، تنگ دست کو مہلت دینا یا سارا حق یا کچھ حصہ معاف کر دینا۔ نمبر 7، تحفہ دینا۔ تحفے میں دوسرے آدمی کا دل خوش کرنا اور ثواب حاصل کرنا ہوتا ہے، اور صدقہ کسی محتاج کو ثواب حاصل کرنے کے لیے کوئی چیز دینے کو کہتے ہیں۔ واجب صدقہ جیسے زکوٰۃ، فطرانہ وغیرہ غریب ہی کو دینا ضروری ہے، اور نفلی صدقہ مالدار کو بھی دینا درست ہے، اور نفلی صدقہ ذمی کافر کو دینا بھی جائز ہے۔ نمبر 8، مانگنے والے مستحق کو پیسے دینا۔ نمبر 9، دوسروں کو ثواب پہنچانے کی نیت سے خرچ کرنا۔ نمبر 10، بھوکے کو کھانا کھلانا، محتاج کی ضرورت پوری کرنا وغیرہ۔ نمبر 4، صدقہ قبول ہونے کی 5 شرطیں۔ حضرات محترم، صدقہ قبول ہونے کی 5 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، حلال اور پاک مال خرچ کرے۔ نمبر 2، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرے، دکھاوا یا تعریف یا عوض لینا مقصد نہ ہو۔ نمبر 3، جسے صدقہ دے وہ اس کا مستحق بھی ہو۔ نمبر 4، صدقہ دے کر احسان نہ جتائے۔ نمبر 5، جسے صدقہ دے اسے حقیر نہ سمجھے اور اسے تکلیف نہ پہنچائے۔ نمبر 5، صدقہ جاریہ کی فضیلت اور طریقے۔ محترم سامعین، صدقہ کرنے کی کچھ ایسی صورتیں بھی ہیں جن کا ثواب آدمی کو موت کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، اسے صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے، سوائے صدقہ جاریہ یعنی وقف کے، یا جس علم سے فائدہ پہنچتا رہے، یا نیک اولاد جو دعا کرے۔ اس حدیث سے صدقہ جاریہ کی 3 صورتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جائیداد وقف کرنا۔ نمبر 2، علم سکھانا، کتابیں لکھنا، چھپوانا۔ نمبر 3، نیک اولاد کی دعا۔ اس کے علاوہ اور صورتیں بھی ہیں، جیسے نمبر 4، درخت لگانا۔ نمبر 5، قرآن مجید اور دینی کتابیں وراثت میں چھوڑنا۔ نمبر 6، سرحد پر پہرا دینا۔ نمبر 7، کنواں کھدوانا، صاف پانی کا نل لگوانا۔ نمبر 8، نہر کھدوانا۔ نمبر 9، مسافر خانہ بنوانا۔ نمبر 10، مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا۔ نمبر 11، دینی مدرسہ کی تعمیر میں حصہ لینا وغیرہ۔ یہاں پر ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 69 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 70 کا موضوع ہوگا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کی توفیق دیں، آمین۔